بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ پاکستان ڈیلی نیوز دیکھ رہے ہو۔ میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج 17 فروری ہے۔ عمران خان صاحب نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کی کال دی۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی نکلے احتجاج کے لیے، اور انہوں نے باقاعدہ آج کے پی کے کی پولیس جو ہے اس کی نفری طلب کی، کیونکہ وہ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، اور بڑی شاندار جو ہے پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی گئی۔ لیکن اس سے بھی بڑا آج ایک کہہ لیں کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے نظام میں ایک تہلکہ خیز انکشاف اور زلزلہ کہہ دیں تو کم نہیں ہوگا۔ لیاقت علی چٹھا، کمشنر اسلام آباد جی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور بڑی دھواں دار پریس کانفرنس ہے۔ کسی سٹنگ کمشنر کی یہ پہلی پریس کانفرنس ہوگی جی، بڑی دہائیاں گزر گئی، میں نے نہیں سنا کہ کبھی کوئی سٹنگ جو کمشنر ہے وہ اس طرح کی پریس کانفرنس کی۔ ہاں، ایک جج صاحب تھے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے جو ہے کوئی پریس کانفرنس سے تو خیر نہیں کی، انہوں نے جو ہے کنونشنز کے ساتھ خطاب کیا، وہ بھی جب ان کو عہدے سے اتار دیا گیا۔ تو اب یہ جو کمشنر صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو بھی ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اور جو الیکشنز کروائے گئے ہیں، اس میں 2-3 بڑی اہم شخصیات جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب، اور آپ باقی تیسری جو شخصیت ہے ان کا نام بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کھل کر نام نہیں لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، مجھے اتنا پریشرائز کیا گیا کہ میں خودکشی کرنے کا جو ہے میں نے پلان بنا لیا تھا، لیکن میرے بچوں نے مجھے مجبور کیا۔ میں اتنا ڈپریس تھا، اتنا ڈپریشن میں جا چکا ہوں کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں خودکشی کیوں کروں، میں کیوں نہ پریس کانفرنس کروں، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی دے دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے الیکشن میں، جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے، اس میں جو چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ وہ شامل ہیں، اس کے ساتھ ہمارے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے، اور وہ سب ساری کارروائیوں میں باقاعدہ ملوث ہیں، اور سارے مل کر جو ہے مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ جی ان لوگوں کو اٹھاؤ، ان کے اتنے ووٹ جو ہیں ان کو ختم کرو، اور آر اوز کو کہہ کہ جو ہے یہ دھاندلی کرواؤ، یہ کرواؤ، وہ کرواؤ، اور فارم 45 اور جتنا وہ کچھ کہہ سکتے تھے، جو کچھ ان سے کروایا گیا۔ لازمی بات ہے، اب یہ جب بندہ اس طرح کی پریس کانفرنس ایک عہدے پہ بیٹھا ہوا بندہ جب کرے گا تو وہ بے وقوف تو نہیں ہے، وہ سارا سچ بولے گا پھر۔ اور انہوں نے جو سچ بولا ہے جی، اس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی دے دیا، انہوں نے کہا کہ جی میں ریزائن کرتا ہوں، اب جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، لیکن میں نے قوم کے سامنے سچ رکھ دیا کہ الیکشن جو ہے عمران خان جیت چکا ہے۔ 70 ہزار ووٹ جو ہیں وہ اس کے کھائے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے ہضم کرنے کا پریشر مجھے دیا گیا، اور کہا گیا کہ جن لوگوں کو ان کے جو فارم 45 ہیں ان میں دوبارہ جو ہے ختم کرو، نئے فارم 45 بناؤ، اور اس طرح جو ہے ووٹ ڈلواؤ، یہ کرواؤ، وہ کرواؤ۔ تو یہ سارے کا سارا پریشر جو ہے یہ مجھ پر چیف الیکشن کمشنر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو کچھ چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ ڈال رہے تھے، تو میں نے خودکشی کا پلان بنا لی تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، یہ تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چلاتے تھے، پہلے کبھی آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس طرح اپنے گھر سے نکلے ہوں، اور وہ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسپیشل ایک بندے کو بلایا ہے جو کہ کوئی ٹی وی چینل کا صحافی ہے، اس کو بلا کر جو ہے قاضی صاحب ایک عجیب سی جگہ ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے اوپر الزامات لگائیں، کس نے لگائے میرے اوپر الزامات، اور کوئی ثبوت ہے ان کے پاس جو انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے ہیں، اور یہ تو ثبوت دینے پڑیں گے، میرے اوپر تو الزامات بہت سے لگتے رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے تو دیں۔ تو یہ آپ ان کے اس کا لیول چیک کریں کہ ان کو کتنی پریشانی ہوئی ہے اس پریس کانفرنس کے اوپر، کہ وہ جو ہے باہر نکل ہے، اور انہوں نے جو ہے بندے کو بھی بلایا۔ لازمی بات ہے کسی کو کہا ہوگا، کسی چینل کے مالک کو، اور انہوں نے جو ہے اسپیشل وہاں رپورٹر بھیجا، اس کو جو ہے پھر وہ قاضی صاحب جو ہے کلیئر کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سارے الزامات غلط ہیں، مجھے لگتا ہے ان کا دماغی توازن خراب ہے۔ اور اب باقاعدہ جو ہے نظام کی طرف سے یہ چلایا جا رہا ہے کہ جن کا تو دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اور یہ تو پگلائے ہوئے شخص ہیں۔ حالانکہ آپ کے سامنے ایک اور تصویر بھی چلا دیتے ہیں جن میں یہ کچھ ہی دن پہلے حنیف عباسی صاحب، جو کہ پی ایم ایل این باقاعدہ بھی یہ سارا وہ چلا رہی ہے بیانیہ کہ جی یہ بندہ تو سٹھایا ہوا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، اور یہ نیم پاگل شخص ہے۔ اور حنیف عباسی صاحب جو ہیں، یہ کچھ دن پہلے کی ان کی تصویر ہے جو لیاقت علی چٹھا کے ساتھ جو ہیں گھومتے پھر رہے۔ تو یہ جی اس ٹائم پاکستان کی صورتحال ہے، یہ ایک سچ ہے جی جو نہیں چھپ سکتا، اور نہ ہی یہ چھپے گا، اور یہ پاکستانی عوام کو تو جی بالکل پتہ لگ چکا ہے، صاف صاف یہ بات اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ نظام اپنی بقا کی جنگ جو ہے لڑ رہا ہے، اور اس کو اپنی جو ایک ان کی انا ہے اور اپنی جو ایک طاقت ہے اس کو بچانے کے لیے وہ مزید ننگے سے ننگا جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور اپنی جسم کی کھال تک نوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جو طاقت ہے وہ بچ جائے، اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہ سیٹیں، اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا جی، ان کو اریسٹ کر کے جو ہے غائب کر دیا گیا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ نے آج تک کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو کہ آئین کے خلاف ہو، یا
انہوں نے کبھی بھی آئین کے خلاف جا کر یا کبھی بھی نظام کے خلاف جا کر بات نہیں کی. وہ ہمیشہ آئین اور سپرمیسی آف لا جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میرے حلقے جس کے مطابق میرے پاس فارم 45 ہے میں جیت چکا ہوں, آپ جو ہے اس کو بتائیں کہ یہ کیسے کیا ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ ریحانہ ڈار جو ہے ان کی بھی اس کو لیا اپیل کو, اور اس کو بھی وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں, تو ان کو آج باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے اور ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. تو ایسے نہیں چل پائے گا جی, یہ آپ اس کو جتنا مرضی کھینچ لیں یہ ایسے نہیں چل پائے گا. اب پتہ نہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی کیا مجبوریاں ہیں, کس بات کے اوپر وہ اس نہج تک آ چکے ہیں کہ وہ ایک ہی پارٹی کو جو ہے وہ آگے لانے کے لیے اور ایک ہی اپنی من مرضی چلانے کے لیے جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے ملک کو لے کے جاتے جا رہے ہیں. پچھلے 2 سال میں جو کچھ اس گورنمنٹ نے کیا ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے, اور شہباز شریف صاحب نے جو کیا ہے, اب پتہ نہیں کیا اور مزید ان سے کروانا ہے جو ان کو دوبارہ سے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. ویسے تو پی ٹی آئی نے آج باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جی وہ اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. تو کیا شہباز شریف صاحب کی اتنی اہلیت ہے, یا نواز شریف کی یا ان کی گورنمنٹ جو 30-35 وہ سیٹیں جیتے ہیں, میکسیمم 17 سے 18 سیٹیں کہیں جا رہی ہیں, چلیں میکسیمم آپ کر دیں جی 30 سیٹیں ان کی ہیں, تو کیا وہ ملک کو چلا پائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جی وہ تلے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہو جائے, ہمیں پی ایم ایل این کے جو ہے متھے نہ لگنا پڑے. لیکن جب عمران خان نے صاف صاف انکار کر دیا تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, آخر انہوں نے نظام کے ساتھ چلنا ہے اور نظام کا حصہ بننا ہے, تو لازمی بات ہے ان کو پھر پی ایم ایل این کی حمایت جو ہے وہ کرنی پڑنی تھی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. تو اب یہ نظام جی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے, اور آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کیسے ننگا ہوتا ہے. آخر میں نے جیسے پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ایک انسان پلان بناتا اور ایک میرے اللہ کا پلان ہے, اور ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کا پلان ہے. اور باقی رہے گی بات کہ عمران خان کو اللہ نے عزت دی ہے جی, اور آپ جو مرضی بھی کر لیں, جیسے پچھلے 2 سال میں آپ اس کی عزت میں اور اس کے جو عوام اس کے پیچھے پاگل ہے اس میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ڈال سکے, تو آنے والے 2 مہینے 4 مہینے 2 سال میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. عوام اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. اب عمران خان کا وقت جو ہے وہ آنے والے, بس آپ لوگ دیکھتے رہیں کہ نظام کس طرح بھرنا ہو رہا ہے, اور نظام کیسے جو ہے خود اپنی قبر کھوتا جا رہا ہے, اور کیسے نظام دفن ہوگا, اور انشاءاللہ دفن ہوگا. تو یہ آج کی کوئی تازہ ترین صورتحال ہے. اپنا اور سر کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.